میں بڑی آس سے تمہاری بیٹی کا رشتہ لے کے آئی ہوں شگفتہ۔ اماں نے پھپھو کے سامنے باقاعدہ دامن پھیلایا تو پھپھو کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ ماں کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس در سے اقرار سے زیادہ انکار کے چانسز تھے، مگر پھر بھی ماں اپنی سی کوشش میں لگی تھی۔ انکار مت کرنا شگفتہ، دیکھنا رانی کو میں کیسے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گی۔ عیش کرے گی عیش، آخر ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے۔ ماں نے بات مکمل کر کے بڑی آس بھری نظروں سے اپنی نند کی جانب دیکھا جو خاموشی کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ کچھ تو بولو شگفتہ۔ ماں کو تو جیسے ہال پڑنے کے قریب تھے۔ باجی میں تو وہی کہوں گی جو سچ ہے۔ بالآخر پھپھو نے منہ کھول ہی دیا۔ حسب توقع ان کے منہ سے پھول نہ برسے تھے۔ جب شکیل کا وارہ تھا تب میں دل سے چاہتی تھی کہ آپ میری بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لو۔ میں نے تو دبے لفظوں میں آپ سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، مگر باجی تب تو آپ کو رانی نظر ہی نہ آتی تھی۔ وہ جلے دل کے پھپولے پھوڑتی ہاتھ نچا نچا کے بولی تو میں نے کن اکھیوں سے ماں کی جانب دیکھا۔ اب تو باجی میری طرف سے صاف انکار ہے۔ میں مان بھی جاؤں تو رانی کے ابا نہیں مانیں گے۔ پھپھو نے نہ صرف صاف صاف انکار کیا بلکہ ماضی کا تانا بھی دے مارا۔ اماں کے چہرے کے زاویے واضح حد تک بگڑ چکے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ماں پھپھو کو وہ مزہ چکاتی کہ وہ یاد کرتی، مگر ماں پر آزمائش کا وقت تھا، اس لیے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ چل شہر بانو۔ اماں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا تو میں بھی چلنے کو تیار ہو گئی۔ پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے خود کو۔ میں اسے وہ مزہ چکھاؤں گی کہ یاد کرے گی۔ اپنے بیٹے کے لیے اس بار بھی چاند سی دلہن لاؤں گی، اور اس کی رانی دیکھنا ہمیشہ ماں باپ کے در پہ ہی بیٹھی اپنے نصیب کو روئے گی۔ ماں نے باقاعدہ ہاتھ پھیلا کے رانی کو بد دعا دی تو میں نے حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ ماں بھی کیسے کیسے پل پل بدلتی تھی۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی۔ ماں میں نے پہلے ہی کہا تھا اس در سے انکار ہی ہونا ہے تم کو ہی شوق چڑھا تھا۔ میں نے بھی اپنا غصہ ماں پہ نکالا تو وہ دوبارہ سے پھپھو اور رانی کو برا بھلا کہنے لگی۔ میرا نام شہر بانو ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی اور اپنے اکلوتے بھائی کی چھوٹی بہن تھی۔ میری دنیا ہمیشہ سے میرے گھر کے افراد کے گرد گھومتی رہی، جن میں سب سے خاص میری ماں، میرے ابا اور میرے بڑے بھائی تھے۔ یہ تینوں میرے لیے سب کچھ تھے، لیکن اگر سچ کہوں تو میرے دل کا سب سے قریب ترین شخص میرا بھائی تھا۔ میں نے آنکھ کھولی تو اسے ہمیشہ اپنے ارد گرد پایا۔ وہ میرے ساتھ کھیلتا، مجھے چھیڑتا، کبھی کبھی میری طرفداری کرتا اور کبھی کبھی ضد میں میری چیزیں چھین کر ہنستا، مگر وہ ہر حال میں میرے دل کی دنیا کا سب سے روشن گوشہ تھا۔ شکیل میرا بھائی بچپن ہی سے اتنا خوبصورت تھا کہ جہاں بھی ہم جاتے لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگتے۔ اس کی دودھ جیسی رنگت، گہری آنکھیں، لمبی پلکیں اور کشادہ پیشانی دیکھ کے ہر کوئی بے اختیار کہہ اٹھتا کہ کیا قسمت ہے تم لوگوں کی، اتنا حسین بچہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورتی اور نکھرتی گئی اور پھر یوں ہوا کہ میں جہاں بھی جاتی وہاں لوگ میرے بھائی کی تعریف کے پل باندھتے۔ مجھے بہت جلد احساس ہو گیا کہ میرا بھائی صرف میرے لیے قیمتی نہیں بلکہ وہ واقعی ایک نایاب موتی ہے جسے سنبھال کے رکھنا اور حسد بھری نظروں سے بچا کے رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میرا بھائی صرف صورت کا خوبصورت نہ تھا بلکہ سیرت بھی بے حد دلکش تھی۔ وہ شرافت، تہذیب اور نرم مزاجی کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ اس کی تعلیم کالج تک محدود رہی، مگر اس کی باتوں اور سوچ میں ایسی پختگی اور شعور تھا جو شاید بڑی بڑی ڈگریوں والے بھی حاصل نہ کر سکیں۔ جب اس نے جوانی کے دہانے پہ قدم رکھا تو جیسے اس نے خود کو اور بھی سنبھال لیا۔ اس کی نگاہ میں حیا تھی، اس کے مزاج میں تمیز اور اس کی زبان میں شائستگی۔ نہ اس میں غرور تھا، نہ تکبر، نہ ہی کوئی ایسا عیب جس پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ وہ اپنے والدین کا فخر اور میرا مان تھا۔ کالج کے دنوں میں میری سہیلیاں اکثر اسے چھپ چھپ کے دیکھتی، کبھی ہنستی ہوئی کہتی شہر بانو تو ہمیں اپنی بھابھی بنا لے تو زندگی سنور جائے۔ میں ہنس کے ان کی باتوں کو ٹال دیتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی کسی عام لڑکی کے لیے نہیں بنا۔ میں نے ہمیشہ دل میں یہ ٹھان رکھی تھی کہ میں خود اس کے لیے خاندان کی بہترین اور نیک سیرت لڑکی چنوں گی اور اسے اپنے گھر کی بھابھی بنا کے لاؤں گی۔ آخر میرا بھائی کسی شہزادے سے کم تو نہیں تھا، اس کے لیے تو کچھ خاص ہونا چاہیے تھا۔ اگرچہ میں بھی شکل و صورت میں کچھ کم نہ تھی، مگر میرا بھائی ہر محفل میں توجہ کا مرکز بن جاتا، ہر نگاہ اس پہ ٹھہرتی، ہر بات اس کے گرد گھومتی۔ مجھے کبھی اس سے جلن محسوس نہ ہوئی بلکہ ہمیشہ دل میں فخر محسوس ہوا۔ مجھے اس کی ہر خوبی پہ ناز تھا، اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز، اس کا ہر انداز مجھے اپنے دل کی دھڑکن لگتا۔ جب خاندان کے لوگ اس کی تعریف کرتے تو میں بھی فخر سے گردن بلند کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتی۔
माँ और अब्बा का भी यही हाल था। वो अपने बेटे पे जान छिड़कते थे, उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते। उसकी पसंद और नापसंद हमारे घर के फैसलों पे असरअंदाज होने लगी थी और हमें कभी इस पे एतराज़ न हुआ, क्योंकि वो इस सलूक का वाकई हकदार था। भाई ने अपनी तालीम मुकम्मल करते ही जैसे ही डिग्री हाथ में ली तो उसने मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए दरखास्तें देना शुरू कर दी। हम सब जानते थे कि वो कितना ज़हीन और काबिल था। वो हमेशा हर जमात में नुमाया नंबरों से कामयाब होता आया था और अब जब उससे ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो हमें यकीन था कि उसको नौकरी के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। किस्मत भी शायद उस पर मेहरबान थी या फिर उसकी काबिलियत और शख्सियत ने फ़ौरन ही कहीं न कहीं लोगों को मुतासिर कर दिया था। जल्द ही एक बड़ी कंपनी की तरफ से उसे मुलाजमत की पेशकश हो गई और उसने वो मुलाजमत कबूल भी कर ली। जब वो नौकरी की खुशखबरी लेके घर आया और हम सबके सामने फख्र से खड़ा होकर बताया कि उसे एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई है, तो जैसे पूरे घर में बहार आ गई। माँ खुशी से उसका माथा चूमने लगी और मैंने खुशी में झूम कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम सब के दिलों में बरसों से ख्वाब पल रहा था और वो ख्वाब अब हकीकत के करीब होता जा रहा था। यह ख्वाब था भाई की शादी का। माँ और मैं हमेशा से इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। भाई की दुल्हन लाने का शौक हम दोनों के दिलों में एक अरसे से चमक रहा था और अब हमें लगा कि हम अपनी इस ख्वाहिश को हकीकत में बदल सकते हैं। मैं तो दिल ही दिल में पहले से ये तय करके बैठी थी कि मैं तमीनिया बाजी को अपने भाई की दुल्हन बनाऊंगी। तमीना बाजी हमारे खानदान की सबसे खूबसूरत, बावकार और तालीम याफ्ता लड़की थी। वो मेडिकल की तालबा थी और बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाली थी। वो ना सिर्फ पढ़ाई में ज़हीन थी बल्कि उसकी तबीयत भी बहुत नरम खो और बाइखलाक थी। मैं दिल में सोचती कि एक शहजादे जैसे भाई के लिए एक डॉक्टर दुल्हन होनी चाहिए जो उसके शयान शान हो। इसलिए जब भाई ने नौकरी की खुशखबरी दी तो मैंने खुशी से मिठाई का डिब्बा खोला और माँ को मिठाई खिलाते हुए कहा, अब हमें भाई के रिश्ते की बात पक्की कर देनी चाहिए। माँ ने मेरी बात पे फौरन खुशी से हाँ में हाँ मिलाई और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब सबसे पहले तो हमें यही काम करना है, तेरे भाई के सर पे सेहरा सजाना है। माँ के कहने में भी हजारों ख्वाब पल रहे थे। वो हमेशा कहती थी कि जब उनका बेटा शादी करेगा तो वो दुल्हन के लिए सोने का सेट बनवाएंगी और सब रिश्तेदारों को बुलाकर धूमधाम से शादी करेंगी। हम माँ बेटी दिल ही दिल में अपने ख्वाबों की दुनिया बुनते जा रहे थे। मगर ये खुशी उस वक्त जैसे रुक सी गई जब भाई ने हमारी बात सुनी और यकदम ठिठक गया। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, मेरी नौकरी अभी तो शुरू हुई है, मैं फिलहाल इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। भाई के इस इनकार ने जैसे हमारे दिल की धड़कन रोक दी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे हमें अपने कानों पर यकीन ना आ रहा हो। अरे भाई, हम तो अभी शादी नहीं करवा रहे, हम तो अभी सिर्फ लड़की ढूंढने की बात कर रहे हैं। मंगनी हो गई, तारीख तय हो गई, वो लोग आएंगे, सारे मराहिल पे वक्त लगता है, कम से कम 1 साल तो यूं ही गुजर जाएगा और तब तक तुम अपनी नौकरी में सेटल भी हो जाओगे। इसमें जल्दी की बात ही कहाँ है, मैंने जल्दी से कहा। माँ ने भी उसे समझाने की कोशिश की मगर भाई अपनी बात पे अड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब संजीदगी थी कि माँ अब ऐसा नहीं चलेगा, ये मेरी जिंदगी का फैसला है और मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद अपनी मर्जी से करूंगा, आप फिक्र न करें। ये जुमले सुनकर माँ और मैं कुछ देर तो खामोश रह गए। हम हैरत से मुंह फाड़ कर भाई को देखती रही। वो नजरें चुरा कर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया और हम वहीं बैठे रह गए, दिल में एक अजीब सा खालीपन और उलझन लिए हुए। भाई को शादी के लिए राजी करना किसी मुहिम से कम ना था। एक ऐसा कठिन मरहला जो ना सिर्फ सब्र मांगता था बल्कि हिकमत, बर्दाश्त और मुसलसल कोशिश भी चाहता था। मैं और माँ जैसे इस काम को अपनी जिंदगी का मिशन बना चुके थे। हमारी जिंदगी का महवर ही ये एक बात रह गई थी कि किसी तरह भाई को शादी के लिए हाँ करवाई जाए। मगर वो था कि जैसे इस मामले में जिद्दी बच्चा बन गया हो। कुछ अरसा तो उसने हर बार कोई ना कोई बहाना बना के बात को टालता रहा। कभी कहता अभी नौकरी में नए कदम रखे हैं, पहले सेटल हो जाऊं। कभी कहता अभी उम्र ही क्या है। माँ ने कई बार नरमी से उसे कहा कि अगर उसको कोई पसंद है तो वो साफ साफ बता दे ताकि हम उस लड़की के लिए रिश्ता लेके जा सकें और घर में इज्जत से उसे बहू बना के ला सकें। मगर भाई हर बार नजरें चुरा लेता। वो ना हाँ करता और ना बस खामोश हो जाता, जैसे ये मौजू ही उसे नापसंद हो। हमें उसकी खामोशी में छुपी कोई कहानी तो जरूर महसूस होती, जैसे शायद उसके दिल में कोई पसंद छुपी हो या फिर कोई ऐसा दुख हो जिसने उसे शादी से खौफ ज़दा कर दिया हो। मगर वो कुछ ना बताता,
اور یہی خاموشی، یہی انکار ہمیں بے چین کیے رکھتا۔ مگر انسان کی برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ جب کئی مہینے گزر گئے اور بھائی کی ضد کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی گئی تو آخر کار ہم نے فیصلہ کیا کہ اب معاملہ ابا کے حوالے کیا جائے۔ ابا وہ واحد شخصیت تھے جن کے سامنے بھائی ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکال سکتا تھا۔ ابا کی بات کا اپنا ایک الگ وزن تھا۔ ان کے الفاظ فیصلے کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ ماں نے ابا سے بات کی اور اگلے ہی دن ابا نے بھائی کو بلایا۔ ان کے لہجے میں نرمی ضرور تھی مگر ایک عجیب سا روب بھی چھپا تھا۔ انہوں نے سیدھے لفظوں میں بھائی سے پوچھا، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ہمیں بتا دو تاکہ ہم تمہارے کہنے پہ رشتہ لے کے جائیں، ورنہ ہم اپنی مرضی سے تمہارے لیے لڑکی تلاشیں گے۔ بھائی خاموش رہا، وہ جیسے اندر ہی اندر کچھ کہنے سے جھجک رہا ہو۔ شاید وہ اپنے دل کی بات زبان پہ نہ لا سکتا تھا، یا شاید وہ اپنے جذبات کو خاندان کے فیصلوں کے آگے قربان کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ جب ابا نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اب یہ بات طے ہو کے رہے گی اور اس بار ہم تمہاری ہاں کے بغیر بھی فیصلہ کر لیں گے، تو بھائی کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ابا کی مرضی کے خلاف نہ کبھی کچھ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی اور وہی خاموشی ہمارے لیے ہاں بن گئی۔ اس دن جیسے ہمارے دل خوشی سے بھر گئے۔ ماں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میری آنکھوں میں وہ چمک آ گئی جو برسوں سے صرف ایک خواب کی صورت دل میں چھپی تھی۔ یہی تو ہم چاہتے تھے، یہی تو ہماری برسوں کی خواہش تھی۔ ہم نے ایک مہم مکمل کر لی، بھائی کو ہاں کروانے کی مہم، اور اب وقت تھا ہماری دوسری مہم کے آغاز کا، یعنی دلہن تلاشنے کا۔ اب جب کہ بھائی شادی کے لیے راضی ہو گیا تو ہم نے سوچا اب ہمیں جلدی سے خاندان بھر میں نظر دوڑانی چاہیے۔ مگر ایک دکھ بھی دل میں چھپا ہوا تھا کہ تیمینہ باجی جو میرے دل میں بھائی کے لیے ہمیشہ سے ایک بہترین بہو کا خواب تھی، بھائی نے ان کے لیے صاف انکار کر دیا۔ اس کا انکار بھی ایسا جیسے وہ اس رشتے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم حیران تو ہوئے مگر وقت ضائع کیے بغیر ہم نے اپنی نظریں دوسری لڑکیوں کی طرف مرکوز کر لی۔ ہمارا مقصد واضح تھا، بھائی کے لیے ایک اچھی، سمجھدار، خوبصورت اور عزت دار لڑکی تلاشنا، اور اسی مقصد کے ساتھ ہماری نئی مہم کا آغاز ہو گیا۔ بڑے ارمانوں سے دل میں ہزاروں خواب سجا کر ہم بھائی کے لیے دلہن بیاہ کے لائے۔ گھر میں گویا عید کا سما تھا، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، ہر کمرہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ میں اور اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ برسوں سے دل میں جو تمنائیں چھپی تھی وہ آج پوری ہو رہی تھی۔ بھائی کی شادی صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ہماری امیدوں، دعاؤں اور خوابوں کی تعبیر تھی۔ ہم نے بھائی کی شادی میں اپنی جان لگا دی، نہ دن دیکھا نہ رات، بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ یہ دن بہترین ہو، یادگار ہو۔ شادی کے موقع پر میں نے اور ماں نے اپنے دل کی ساری خوشیاں ایک ساتھ سجا لی تھی۔ ہم نے جیسے خود اپنے ہاتھوں سے بھائی کی خوشیوں کا محل بنایا ہو، اور جب دلہن کو بھائی کے کمرے میں لے جایا گیا تو ہمارے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ تھوڑا آرام کریں گے، بہت تھکے ہوئے ہیں بیٹا، اماں نے مسکراتے کہا۔ میں ان کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھ رہی تھی جو صرف ایک ماں کے دل میں بہو کی آمد پہ ہوتی ہے۔ بھابھی کے گھر آنے سے جیسے ہمارے گھر کو مکمل ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے وہ اپنے خوابوں میں چلتی پھرتی کچن میں ماں کے ساتھ مصروف آنگن میں ہنستی نظر آتی۔ مجھے لگا جیسے ہمارے گھر میں خوشیوں کا نیا سورج طلوع ہوا ہو۔ بھائی کی شرارتیں، بھابھی کی مسکراہٹیں اور ماں کی مطمئن دعائیں، سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا، مگر کیا معلوم تھا کہ یہ خواب خواب ہی رہ جائے گا۔ بس 4 دن گزرے تھے، شادی کی رونق ابھی پوری طرح مان بھی نہ پڑی تھی کہ اچانک ہماری زندگی کا سب سے بھیانک دن ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چوتھے دن صبح جب ہم سب نے اٹھ کر ناشتہ کرنے کا سوچا تو ماں نے کہا ذرا بھابھی کو بھی جگا لاؤ، ناشتہ کر لیں سب مل کر۔ میں جب کمرے میں گئی تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہ جو کل تک ہنستی مسکراتی دلہن ہمارے گھر کی زینت بنی تھی، آج بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر سکون تھا جیسے نیند میں ہو، مگر یہ نیند ایسی تھی جس سے وہ کبھی نہ جاگی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، آواز گلے میں اٹک گئی۔ میں نے چیخ کے ماں کو بلایا، بھائی دوڑ کر آیا، سب کچھ جیسے تھم سا گیا۔ بھائی نے بتایا کہ رات کو وہ بالکل ٹھیک تھی، ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، مگر صبح جیسے اس کی سانسیں رک چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے اچانک دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ لمحوں میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہم سب جیسے جیتے جاگتے لاشیں بن گئے۔ ماں کا دل جیسے پھٹ گیا، میں خود کو سنبھال نہ پائی۔ بھائی وہ تو جیسے پتھر ہو گیا، آنکھوں میں آنسو نہیں، چہرے پر ہوش نہیں، زبان پہ کوئی شکایت نہیں، بس ایک گہری خاموشی جو دل کے اندر کے طوفان کی گواہ تھی۔ ہم نے بھائی کی نئی نویلی دلہن کو جسے
گھر کی خوشیوں کا چراغ سمجھا تھا، اپنی آنکھوں سے کفن میں لپیٹ کر دفنایا۔ ہم نے بھائی کی نئی نویلی دلہن کو، جسے گھر کی خوشیوں کا چراغ سمجھا تھا، اپنی آنکھوں سے کفن میں لپیٹ کے دفنایا۔ وہ خواب جنہیں برسوں سے سینچا تھا، وہ دعائیں جنہیں سجدوں میں مانگا تھا، سب مٹی تلے دفن ہو گئے۔ ہماری وہ خوشیاں جن پر ہم نے ہزاروں امیدیں باندھی تھی، آنسوں میں بہہ گئی۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ اب گھر آباد ہوگا، ہنستا مسکراتا چمن ہوگا، مگر وہ بہار خزاں میں بدل گئی۔ اور بھائی جس کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا، وہ تو جیسے کسی اور دنیا کا ہو گیا۔ ہم سب اپنے اپنے غم میں ڈوبے تھے، مگر بھائی کا درد سب سے الگ، سب سے گہرا تھا۔ ہم اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے، اپنے آنسو چھپا کر اسے سنبھالنے کی فکر کرتے، مگر ہمیں معلوم تھا کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مرہم نہیں ہوتا، اور یہ زخم بھائی کے دل میں عمر بھر کے لیے رہنے والا تھا۔ بھائی سے زیادہ صدمہ تو شاید ہمیں، یعنی ماں اور مجھے پہنچا تھا۔ ہمارے ارمان، ہماری تمنائیں، سب کچھ صرف 4 دن میں خاک ہو گیا۔ ہم نے بڑے مان اور دعاؤں سے بھائی کی شادی کی، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھائی جس کی خوشیوں کا ہم نے برسوں خواب دیکھا، ابھی تو ان 4 دنوں کی خوشبو بھی نہ سونگھ پایا تھا کہ دکھوں کا ایسا طوفان اس کی زندگی میں آ گیا جسے سب کچھ بہا کے رکھ دیا۔ ماں تو یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پائی۔ ان کا بس چلتا تو دوسرے دن ہی بھائی کی دوبارہ شادی کر دیتی، صرف اس لیے کہ بیٹے کے خالی زندگی میں پھر سے رنگ بھر جائے۔ ماں کے لیے بھائی کی خوشی سب سے اہم تھی، مگر وہ دنیا داری کے تقاضے بھی خوب جانتی تھی۔ اگر اتنی جلدی شادی کرتے تو خاندان والے نہ جانے کیا کیا باتیں بناتے۔ یہی سوچ کر ماں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا اور صبر کا دامن تھام لیا۔ لیکن ماں نے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ دن رات اسے تسلی، حوصلہ دیتی کہ ہمت نہ ہار، وقت بدلے گا، ہم تمہارے لیے پھر سے چاند جیسی دلہن ڈھونڈ لائیں گے۔ ماں کی باتوں میں ایک ماں کا دکھ بھی تھا اور امید بھی، اور میں بھی ماں کے ساتھ بھائی کے درد میں شریک تھی۔ ہم جانتے تھے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ اس میں بھلا ہمارے بھائی کا کیا قصور تھا کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ سے نہ بنا پاتا؟ جیسے ہی وقت کچھ سازگار ہوا، ہم نے خاموشی سے دوبارہ بھائی کے لیے رشتہ تلاشنا شروع کیا، مگر اس بار معاملہ اتنا آسان نہ تھا۔ کوئی بھی اپنی بیٹی ایسے شخص کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا جس کی پہلی بیوی شادی کے صرف 4تھے دن ہی فوت ہو گئی۔ چاہے وجہ کچھ بھی ہو، شک تو ہر کسی کو گزرتا ہے، اور لوگ تو ویسے بھی باتیں بنانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا بھائی کتنا نیک، سادہ اور خالص دل انسان ہے۔ اس پہ یہ دکھ شاید رب کی طرف سے کوئی آزمائش تھی۔ رب تو صرف اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے، اور ہمیں یقین تھا کہ ہمارا بھائی اس آزمائش میں سرخرو ہوگا۔ اس بار ہم نے خاندان سے باہر رشتہ تلاشنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی کی نیکی اور سچائی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جس خاندان میں رشتہ بھیجا، انہوں نے بھائی کے بارے میں تحقیق کی، اس کی شخصیت اور سچائی کو جانچا، اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ اس بار بھی ہم چاند جیسی دلہن لے کے آئے، اور ہزاروں دعائیں دل میں لیے سادگی سے، مگر محبت بھرے انداز میں شادی کا بندھن جوڑا۔ اگرچہ تقریب سادہ رکھی گئی، مگر میں اور ماں نے اپنے دل کے پورے ارمان نکالے۔ آخر میرا اکلوتا بھائی تھا، یہ موقع پھر دوبارہ کہاں آنا تھا۔ میں نے دل کھول کے تیاری کی، فیشن کیا، اور بھائی کی شادی میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب بھابھی گھر آئیں تو ماں کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ بھائی کے چہرے پر بھی وہ پرانی بے قراری کی جگہ ایک نرمی، ایک طمانینت نظر آنے لگی۔ ہمیں لگا کہ اب زندگی کی گاڑی دوبارہ پٹری پہ آ جائے گی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ اب بھائی اپنی پہلی بیوی کی یادوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا پائے گا۔ آخر کار وہ وقت صرف 4 دن کا تھا، اور زندگی ابھی باقی تھی۔ میں حیرت کے مارے سن ہو کر بھابھی کے جنازے کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو بھائی کی دوسری شادی کو بمشکل 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ دوسری دلہن بھی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ پورا گھر سکتے میں تھا۔ اماں، ابا اور میں، ہم سب کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیسا قیامت خیز لمحہ ہے۔ بھائی صحن میں بیٹھا، بھابھی کے وجود کے سامنے دونوں ہاتھوں سے سر تھامے، جیسے وہ خود بھی یقین نہ کر پا رہا ہو کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ رات تو سب بالکل ٹھیک تھا، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ ماں کی زبان سے صدمے میں ایک کپ کپاتی آواز نکلی۔ بھائی نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا ماں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اچانک چیخ پڑا۔ اس کے چہرے پر خوف اور الجھن واضح تھی۔ میں اور ماں چونک گئے۔ ارے نہیں میرے شہزادے، ہم نے کب کہا تم نے کچھ کیا؟ ہم تو بس جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا ہوا۔ اچانک موت کی بھی تو کوئی وجہ ہوتی ہے، ماں نے گھبراہٹ سے کہا۔ چلو ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں، شاید کچھ پتہ لگ جائے، مگر بھائی نے سختی سے انکار کر دیا۔
نہیں ماں، اسے ہاسپٹل نہیں لے جانا، بس اسے دفنا دو۔ میں نہیں چاہتا لوگ شک کریں، کہیں مجھے پولیس نہ پکڑ لے، کہیں خاندان میں بدنامی نہ ہو جائے۔ اس کی آواز میں خوف، بے بسی اور انجانا سا درد تھا۔ ہم اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے۔ بھائی جیسے ہوش ہی میں نہ تھا، وہ کچھ بھی سوچے جا رہا تھا اور وہی کہے جا رہا تھا۔ ابا نے صورتحال کو سنبھالا اور بھابھی کے میکے والوں کو اطلاع دی۔ وہ بھی روتے پیٹتے فوراً آ گئے، مگر ان کے چہروں پہ بھی وہی سوال لکھا تھا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ سب حیران تھے، کوئی بھی وجہ سمجھ نہ پایا کہ اچانک موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ بھائی نے نہ بھابھی کو ہاسپٹل لے جانے دیا، نہ پوسٹ مارٹم کی اجازت دی، اور نہ ہی کسی کو پوری حقیقت بتانے دی۔ سب کچھ خاموشی سے اور جلدی جلدی طے پا گیا۔ جلدی ہم نے بھابھی کی تجہیز و تکفین کی تیاریاں کی۔ وہ جو چند دن پہلے دلہن بن کے ہمارے آنگن میں آئی تھی، آج قبر کی مٹی میں اتار دی گئی۔ ایک اور دل ٹوٹ گیا، ایک اور خاموشی چھا گئی۔ نہ جانے بھائی کی قسمت میں کیا لکھا تھا یا اس کے نصیب کے ماتھے پر کیسی سیاہی مہر کر دی گئی تھی، جیسے موت اس کے دروازے کی دہلیز پر طاق میں بیٹھی ہو۔ پہلے ایک، پھر دوسری اور اب تیسری بار بھی وہی المناک انجام۔ تیسری دلہن بھی شادی کے چند ہی دن بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک بار پھر گھر میں صف ماتم بچھ گئی اور بھائی تنہا رہ گیا، ایک ایسا تنہا جو رشتوں سے ڈرنے لگا اور موت سے نہیں بلکہ زندگی سے خائف ہو چکا تھا۔ ماں اور ابا کی حالت اس بار پہلے سے کہیں زیادہ بری تھی۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے ان کا بیٹا کسی اندیکھی مصیبت کے شکنجے میں جکڑا جا چکا ہو۔ اس بار انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کے ایک فیصلہ کیا، اب اور نہیں۔ اب وہ بھائی کی چوتھی بار شادی نہیں کریں گے، اور اس کے بجائے وہ میرے لیے آنے والے رشتے کو حتمی شکل دینے لگے۔ میرا بیاہ، میری رخصتی، سچ کہوں تو میرے دل پر بھی بوجھ سا تھا۔ ایک طرف بھائی کی حالت مجھے بے چین کرتی تھی، اس کی آنکھوں کا خالی پن، اس کے چہرے کا ادھورا سکون، اور بار بار دہراتا ہوا یہ جملہ، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کیوں مر گئی۔ یہ سب کچھ میرے دل میں کسی زخم کی طرح بس چکا تھا۔ مگر دوسری طرف میں جانتی تھی کہ میرے والدین اب مزید آزمائش برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ وہ مجھے رخصت کر کے اپنا ایک بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے، ایک ذمہ داری پورا کرنا چاہتے تھے، اور شاید انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر زیادہ وقت گزر گیا تو لوگ میرے رشتے کو بھی بھائی کی نحوست سے جوڑ کر رد نہ کر دیں۔ میرے لیے خاندان کے باہر ایک معقول رشتہ آیا۔ لڑکا نیک تھا، پڑھا لکھا اور پڑھی لکھی فیملی، اور باعزت گھرانہ تھا۔ ماں ابا نے زیادہ دیر تک نہ سوچا، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور میرا نکاح جلدی طے کر دیا۔ میں نے بھی دل میں کوئی اعتراض نہ اٹھایا۔ کیا کہتی؟ کب تک بھائی کی زندگی کے سنبھلنے کا انتظار کرتی؟ کب تک اپنے جذبات قربان کرتی؟ ہم نے تو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ بھائی کا گھر بسے، مگر ہر بار تقدیر نے ایک نیا زخم دے کے ہمیں آزما لیا۔ میری شادی ہو گئی، سادگی سے، خاموشی سے، نہ ڈھول بجے نہ گیت گائے گئے، سب کے چہروں پر ایک گہرا سناٹا طاری تھا۔ مجھے رخصت کیا گیا اور میں ایک اجنبی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے۔ نیا گھر، نئے لوگ، نئی ذمہ داریاں۔ میں خود کو اس ماحول میں کھو دینا چاہتی تھی تاکہ پرانی یادیں ماند پڑ جائیں، مگر کبھی کبھار، خاص کر راتوں کی تنہائی میں، بھائی کا خیال دل میں یوں چبھتا جیسے کوئی پرانا زخم دوبارہ رسنے لگے۔ دل کٹ سا جاتا کہ وہ اب بھی تنہا ہے، خالی ہاتھ اور ہر خوشی سے محروم۔ کبھی فون پر ماں کی آواز سنتی تو ان کے لہجے میں وہی پرانی تھکن محسوس ہوتی، کبھی بھائی کی خاموشی کی خبر آتی تو دل میں بے نام سا دکھ اتر جاتا۔ میں چاہتی تھی کہ وقت کا پہیہ کچھ یوں گھومے کہ سب کچھ بدل جائے، بھائی کو خوشی ملے، زندگی کا سہارا ملے، اور ہمارے آنگن میں پھر سے ہنسی گونجے۔ مگر زندگی ایسا افسانہ نہیں جو ہماری مرضی سے لکھا جائے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ورق ہم نے وقت پلٹتا ہے اور ہم صرف کردار ہوتے ہیں، خاموش، مجبور اور امیدوں کے سہارے جیتے۔ میں اپنے نئے گھر میں اپنی زندگی کے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ سسرال، ذمہ داریاں، نئے رشتے، سب کچھ جیسے وقت کا ایک نیا صفحہ تھا، مگر دل کا ایک کونا اب بھی پچھلے گھر کی خاموش دیواروں سے جڑا ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا میکا ایک بار پھر ہنستا بستا نظر آئے، جب میں وہاں جاؤں تو دروازے پر مسکراہٹیں ہوں، کچن سے ماں کی آوازیں آئیں اور بھائی کے چہرے پر زندگی کی کوئی جھلک دکھائی دے، مگر ایسا کبھی نہ ہوا۔ جب بھی میں میکے جاتی، اماں اور ابا کے چہروں پر تھکن، اداسی اور کوئی ان کہا دکھ بھرا ہوتا، اور بھائی وہ تو جیسے ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔
بے روح چپ چاپ بجھا ہوا۔ اس کی آنکھیں تو جیسے وقت سے بھی پہلے خالی ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ماں سے کہا، اب بھائی کے لیے ایک بار پھر رشتہ دیکھیں، باہر والوں کی پرواہ نہ کریں، جو ہونا تھا ہو چکا، وقت بھی تو کافی گزر گیا ہے، شاید اب کی بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ بے سکون۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں پر دل ڈرتا ہے، اگر چوتھی بار بھی وہی ہوا تو لوگ تو جیتے جی ہمیں دفن کر دیں گے۔ لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہیں گے ماں، مگر اگر ہم ڈر کے جینے لگے تو زندگی تو کبھی واپس نہیں آئے گی۔ بھائی کے لیے، آپ دونوں کے لیے ہمیں ایک بار اور قسمت آزمانی چاہیے۔ میری ضد، میرا درد شاید ماں کے دل کی دیواریں ہلا گیا۔ انہوں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ شاید وہ پہلے ہی یہ فیصلہ کرنا چاہتی تھی، مگر معاشرے کی زبان، لوگوں کی نظریں اور دل کا خوف انہیں روک رہا تھا۔ ابا بھی خاموشی سے راضی ہو گئے۔ وہ اب ہر حال میں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا تنہا نہ مرے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بار پھر اس کے آنگن میں نئی زندگی کا قدم ہو، نئی امید کا چراغ جلے، اور پھر تلاش شروع ہوئی۔ اب کی بار اس تلاش میں نہ کوئی شور تھا، نہ اعلان، سب کچھ خاموشی سے ہو رہا تھا۔ ماں صرف دعائیں کرتی، یا اللہ اس بار ہمیں عزت رکھ لینا۔ اس بار بھائی کے لیے رشتہ تلاشنا ایک کٹھن آزمائش بن چکا تھا۔ خاندان کے اندر تو کیا، خاندان سے باہر بھی کوئی دروازہ ایسا نہ بچا جہاں ماں اور ابا نے دستک نہ دی ہو، مگر ہر بار جواب صرف ایک نہیں آتا تھا۔ سب کو نہ جانے کیوں یہ یقین سا ہو چلا تھا کہ جو بھی لڑکی بھائی کے نکاح میں آئے گی وہ بھی شادی کے پہلے ہفتے میں ہی موت کا شکار بن جائے گی۔ کوئی بھی اپنی بیٹی کو اس اندیشے کے سائے میں رخصت کرنے پہ آمادہ نہ تھا۔ آخر کون ماں باپ اپنی اولاد کو یوں موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتا ہے؟ ماں نے تو یہاں تک کیا کہ پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، رانی کو ہمارے بیٹے کے لیے دے دو، کم از کم وہ تو اپنی ہوگی۔ مگر پھپھو بھی نادان نہ تھی۔ جب انہیں امید تھی کہ ہم اپنے بھائی کے لیے رانی کا رشتہ مانگیں گے، تب تو ہم نے ان کے دروازے کی طرف نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہ کیا، اور اب جب بھائی کی زندگی پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا تو وہ اپنی بیٹی کیوں ہمیں دیتی؟ پھپھو نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ماں کی بے عزتی بھی کچھ کم نہ کی، لفظوں کی تیر برسا دیے جن کے زخم ماں کے دل میں اتر گئے۔ اب ماں تھک چکی تھی، مگر ہار ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے معیار کو ایک طرف رکھ کر غریبوں میں، پڑوس میں، دور دراز رشتہ داروں میں، یہاں تک کہ ملازمین کے جاننے والوں میں بھی رشتہ تلاش کیا، مگر نتیجہ وہی، انکار، تضحیک اور بدگمانی۔ لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر گھر کر چکا تھا کہ بھائی منحوس ہے، اور اس کے ساتھ جڑنا گویا اپنی بیٹی کی موت پہ دستخط کرنا ہے۔ ماں کی بے بسی اب شدت اختیار کر گئی تھی، مگر ان کی ممتا اب بھی زور آور تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو یوں تنہا، ٹوٹا ہوا اور زندگی سے بیگانہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر بیٹے کا قصور کیا تھا؟ اگر اس کی بیویاں شادی کے پہلے ہفتے میں فوت ہو جاتی تھیں تو یہ اس کا جرم تو نہ تھا، یہ تو قسمت کا کھیل تھا، اور قسمت کو تو ایک دن پلٹنا ہی ہوتا ہے۔ تبھی ماں کی نظر گھر کی ملازمہ صفیہ پہ پڑی۔ صفیہ برسوں سے ہمارے ساتھ تھی۔ جب پہلی بار آئی تو چھوٹی سی، کم عمر اور معصوم تھی۔ اب وہ ایک سلیقہ مند، خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی میں ڈھل چکی تھی۔ اس کا رنگ صاف، چہرے پر بشاشت، اور طبیعت میں عجب سی نرمی تھی۔ وہ عام ملازماؤں سے بالکل مختلف تھی، صاف ستھری، خوش لباس اور کام میں ایسی پھرتیلی کہ سارا گھر اس کی تعریف کرتا۔ ماں نے مجھے بلایا اور دھیرے سے کہا، میں نے سوچ لیا ہے، میں صفیہ کو تمہارے بھائی کی دلہن بناؤں گی۔ میں حیران رہ گئی، دل جیسے ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، مگر پھر میں نے سوچا اگر بھائی کی تقدیر کے مقابلے میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں تو پھر صفیہ میں کمی ہی کیا تھی؟ کام میں ماہر، دیکھنے میں خوبصورت، سلیقہ مند اور وفادار، اور اگر وہ ہمارے بھائی کی زندگی میں بہار بن سکتی ہے تو پھر اس رشتے میں حرج ہی کیا تھا؟ میں نے خاموشی سے ماں کی بات سے اتفاق کر لیا۔ دل سے شاید یہ سوچ بھی گزر گئی کہ شاید صفیہ کے نصیب میں واقعی کچھ بڑا لکھا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ وہ لڑکی جو ہمارے گھر میں صفائی کرتی تھی آج اسی گھر کی مالکن بننے والی تھی۔ باجی مجھے بچا لے، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، پلیز مجھے بچا لے۔ فون کی دوسری طرف صفیہ کی آواز لرز رہی تھی، وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی جیسے کسی عذاب میں مبتلا ہو۔ میں ساکت رہ گئی، ایسی بے قراری، ایسی بے بسی، صفیہ کی تو کبھی ایسی حالت نہ دیکھی تھی۔ صفیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہوش میں تو ہو، تمہیں کتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے، ایک اچھے گھر کی بہو بننے جا رہی ہو۔ تمہیں معلوم ہے میرا بھائی ایک ہی ہے اور ماں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اس کا گھر بس جائے۔ میں نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔
مگر صفیہ کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نہیں باجی نہیں، وہ چلا اٹھی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مجھے جیتے جی موت کے منہ میں نہیں جانا۔ میں مرنا نہیں چاہتی باجی، میں نے ابھی زندگی کے 1000 خواب دیکھے ہیں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسی سزا ملے گی۔ صفیہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سزا؟ یہ شادی ہے، عزت ہے، تمہیں میرے بھائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک ملازمہ سے تم اس گھر کی مالکن بننے جا رہی ہو، اور تم جانتی ہو یہ موقع قسمت والوں کو ملتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، جیسے اپنے اندر کی ہمت سمیٹ رہی ہو، پھر ایک ٹھنڈی سانس کے ساتھ بولی، باجی آپ کو شاید علم نہیں، مجھے بھائی کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، میں نہیں بن سکتی اس کی چوتھی بیوی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حقیقت؟ کیسی حقیقت؟ کیا جانتی ہو تم؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، اگر تم بیویوں کے مرنے کی بات کر رہی ہو تو وہ تو قسمت کا لکھا تھا، اس میں بھائی کا کوئی قصور نہیں، ایسا تو کئی گھروں میں ہو جاتا ہے۔ صفیہ نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، نہیں باجی، یہ قسمت نہیں، کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو آپ کو بھی نہیں پتا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کی ماں نے میرے ماں باپ کو پیسوں کا لالچ دیا ہے، وہ مجبور ہو گئے ہیں، لیکن میں نہیں مانوں گی۔ تو مجھ سے کھل کے بات کرو صفیہ، آخر بات کیا ہے؟ میری آواز میں اب بے چینی اور جھنجھلاہٹ دونوں شامل تھی۔ آپ خود ہی ماں سے بات کر لیں باجی، پلیز مجھے اس نکاح سے بچا لیں، میں مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئی اور پھر فون کٹ گیا۔ میں فون کو گھورتی رہ گئی، دل میں بے شمار سوالات اور دماغ میں ایک طوفان تھا۔ صفیہ آخر کس حقیقت کی بات کر رہی تھی؟ کیا وہ کسی ایسی بات سے واقف ہو چکی تھی جو ہم سے چھپی تھی؟ وہ ہمارے ساتھ برسوں سے رہ رہی تھی، اگر کوئی شک، کوئی اندیشہ تھا تو اب تک اس نے ہمیں کچھ کیوں نہ بتایا؟ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو ساس کے حوالے کیا اور گاڑی نکالی۔ اب اور دیر کرنا ٹھیک نہیں تھا، مجھے صفیہ سے فوراً بات کرنی تھی۔ میرا ذہن مسلسل سوچ رہا تھا، میں صفیہ کے سر پہ سوار تھی، جیسے ہر قیمت پہ سچ اگلوانا میری ضد بن چکی ہو۔ وہ بار بار نظریں چرا رہی تھی، مگر میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ نہیں باجی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ مجھے مصیبت میں ڈال رہی ہیں، اگر میں نے سچ بولا تو میں پھنس جاؤں گی۔ صفیہ تم ہوش میں ہو، تم بات کو کیوں گھما رہی ہو؟ میں غصے سے چلائی، اگر کچھ جانتی ہو تو صاف صاف بتاؤ، یہ ادھوری باتیں مت کرو۔ وہ نظریں جھکائے بولی، میں تب بہت چھوٹی تھی، مجھے پوری سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساری حقیقت سمجھ آ گئی۔ اب پتہ ہے کہ اصل قصور کس کا ہے۔ صفیہ، میں نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا، اب بہت ہو گیا۔ اگر آج تم نے سب کچھ صاف صاف نہ بتایا تو میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں، اور پولیس تم سے وہ سچ نکلوائے گی جو تم مجھے نہیں بتا رہی۔ میری پولیس کی دھمکی سن کے وہ ایک دم سہم گئی، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، ہاتھ لرزنے لگے۔ نہیں باجی، پولیس کو مت بلائیں، پولیس تو مجھے ویسے ہی اندر ڈال دے گی، چاہے میں بے گناہ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو پھر بتاؤ صفیہ، آخر کیا سچ ہے؟ کس جھوٹ پہ پردہ ڈالے بیٹھی ہو؟ تم حقیقت کی جو بات کر رہی تھی وہ آج مجھے جاننی ہے، اور میں جان کے ہی رہوں گی۔ میں اسے کھینچ کر کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ماں اور ابا کو اس معاملے کی کوئی خبر نہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ صفیہ بتانے والی ہے وہ ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر آخر کار صفیہ نے تھر تھراتی آواز میں وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری روح تک کو ہلا دیا، باجی، آپ کے بھائی وہی ہیں جنہوں نے اپنی تینوں بیویوں کو مارا۔ میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ کیا؟ ہاں باجی، صفیہ بولتی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ سب کوئی اتفاق نہیں تھا۔ آپ کی تینوں بھابیاں شادی کے پہلے ہفتے مری۔ یہ سب کچھ ایک منصوبہ تھا، ایک سازش، اور اس سازش کا مرکزی کردار آپ کا بھائی، وہی سب کچھ کرتا رہا۔ ہر بار نئی دلہن، ہر بار نیا چہرہ، اور ہر بار وہی انجام۔ بس بہت ہوا صفیہ، میں دھاڑ اٹھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم میرے بھائی پہ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ یہ الزام نہیں ہے باجی، یہ حقیقت ہے، اور میں گواہ ہوں۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس وقت چھوٹی تھی، کچھ سمجھ نہ پائی، جب تک سمجھ آئی بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کے صفیہ کی طرف دیکھا، اس کے الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح گھلنے لگے۔ میری خاموش حیرت دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ نہیں باجی، بات اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہی ہیں۔ سچ اب آپ کو اگر جاننا ہے تو اپنے بھائی سے خود پوچھیں، وہی بتائے گا۔ صفیہ کی آواز لرز رہی تھی، لیکن چہرے پر سچائی کا خوفناک عکس چھایا ہوا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
اس نے ایک ہچکی لی اور پھر بولی، دوسری بھابھی کو بھائی نے خود چائے میں زہر ملا کے پلایا۔ میں کچن کے دروازے پہ کھڑی تھی، چھوٹی تھی، زیادہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو یہی لگا شاید کوئی دوا ہے، مگر جب وہ بھابھی چائے پینے کے بعد دوبارہ ہوش میں نہ آئی تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی، میں جیسے ایک سناٹے میں کھو گئی۔ تب سے میں ڈر گئی باجی، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اور پھر تیسری بھابھی؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ ان کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ بھائی نے ایک بار پھر چائے میں کچھ ملایا، وہ بھی ایک ہی ہفتے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صفیہ کے چہرے پہ دہشت چھائی تھی۔ تو کیا پہلی بیوی کی موت بھی اتفاق نہیں تھی؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے باجی وہ بھی بھائی ہی کی سازش کا شکار ہوئی تھی، تبھی سب نے یہی سمجھا کہ حادثہ ہوا ہے یا تقدیر کا فیصلہ۔ لیکن سچ یہ ہے کہ تینوں بھابیاں آپ کے بھائی کے ہاتھوں ماری گئیں۔ اور اب وہ تھر تھراتے ہوئے بولی، اگر میں نے آپ کے بھائی سے شادی کی تو مجھے بھی وہی چائے پلائی جائے گی اور میں بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جاؤں گی۔ باجی میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے بچا لے۔ صفیہ کی باتیں سن کے میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا واقعی میرا بھائی؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود سب سے زیادہ اداس رہتا ہے، تنہا رہتا ہے، جیسے اپنے کیے پہ پچھتاوا ہو۔ اگر وہ ایسا ہی ظالم ہوتا تو اپنی زندگی یوں ویران نہ کر لیتا۔ میں اندر سے لرز گئی تھی۔ صفیہ کے آنکھوں میں سچائی تھی، خوف تھا اور بے بسی بھی، مگر میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا کہ میری ماں کے پالے ہوئے بیٹے نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف دکھائی دے رہی تھی، میرا دماغ الجھ چکا تھا۔ صفیہ نے جو کچھ کہا وہ ہولناک تھا، لیکن اب اس کا جواب صرف ایک ہی شخص دے سکتا تھا، میرا بھائی۔ میں بے چینی سے اس کے گھر آنے کی منتظر تھی۔ بھائی کے آتے ہی میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ بھائی، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اپنی بیویوں کے قتل میں ملوث ہو؟ میرے سوال پر وہ یکدم چونک گیا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے ہی بھائی پہ اتنا بڑا الزام؟ وہ تیزی سے بول اٹھا، جیسے الفاظ کے ذریعے خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہو۔ لیکن میں بھی اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے اور وہ میں پولیس کو دوں گی۔ میں نے دھاڑ کے کہا تو وہ چونک کے مجھے گھورنے لگا، جیسے میرے اندر جھانک کر سچ تلاشنا چاہ رہا ہو۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اسی لمحے ماں بھی شور سن کے کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم اپنے بھائی پہ ایسا گھناؤنا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ یہ الزام نہیں ہے ماں، سچ ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ تینوں بیویاں شادی کے چند دنوں بعد مر گئیں۔ بھائی نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں نے لمحہ بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر جھوٹ بولا، پولیس آنے والی ہے، میں نے انہیں سب بتا دیا ہے۔ وہ جیسے اندر سے لرز گیا۔ نہیں، ایسا مت کرو، پولیس کو مت بلاؤ، میں خود تمہیں سچ سچ بتاتا ہوں۔ اس کی آواز شکست خوردہ تھی۔ ہاں، میں نے ہی مارا تھا اپنی تینوں بیویوں کو۔ اس کے اقرار پر جیسے زمین ہل گئی۔ میں دم بخود رہ گئی، دل ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر سچ خود اس کے منہ سے نکل چکا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ماں کی لبوں سے کپ کپاتی آواز۔ میں نہیں مارا، کیونکہ میں ایک مکمل مرد نہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ خاندان میں سب کی نگاہوں میں سب سے اعلیٰ تھا، حسین، تعلیم یافتہ، لائق، لیکن میں اندر سے خالی تھا۔ یہ حقیقت کسی کو پتہ چلتی تو میری عزت مٹی میں مل جاتی۔ میری پہلی بیوی مجھ سے مطمئن نہیں تھی، اور اگر وہ کسی کو یہ سب بتا دیتی تو میں برباد ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ پھر دوسری آئی، اس نے بھی ساتھ نبھانے سے انکار کیا، وہ بھی چلی گئی۔ تیسری نے بھی رخصت ہونے کی ضد کی، سو سے بھی زہر دے دیا۔ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ میرے مرد ہونے کا بھرم باقی رہے، تاکہ خاندان کے سامنے میری وہ دھاک نہ ٹوٹے جو برسوں میں بنی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ 3 زندگیاں چھین کر تمہیں دھاک ملی؟ اب جب تم قاتل کا الزام میں پھانسی پہ چڑھو گے تو ہمارے خاندان میں کیا عزت بچے گی؟ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے کبھی یہ گمان تک نہ ہوا کہ میرا بھائی اتنا سنگ دل، اتنا کمزور، اتنا خود غرض ہو سکتا ہے۔ وہ ذہنی مریض بن چکا تھا جو اپنی ایک کمزوری کو تسلیم نہ کر سکا اور زمانے کی نظروں سے چھپانے کے لیے کس قدر سنگین جرائم کرتا رہا۔ کاش یہ سب جھوٹ ہوتا، کاش بھائی کہہ دیتا ایسا کچھ نہیں تھا۔ پولیس کو اطلاع ابا نے خود دی۔
بھائی نے پولیس کے سامنے بھی اپنے جرم کا اقرار کیا۔ وہ خاموشی سے ہتھکڑیوں میں جکڑا جھکی نگاہوں کے ساتھ لے جایا گیا۔ ابا اور ماں بس سر جھکائے بیٹھے تھے، ٹوٹے ہوئے، بے بس، خاموش۔ میں کبھی یہ لمحہ نہیں چاہتی تھی، مگر اگر بھائی نے جرم کیا تھا تو سزا تو بہرحال ملنی ہی تھی۔ آخر کب تک وہ آزاد گھومتا؟ وہ قصوروار تھا اور اس حد تک ذہنی مریض بن چکا تھا کہ دوسروں کے لیے خطرہ بن گیا۔ غلطی ہماری بھی تھی۔ ہم نے ہمیشہ اسے مکمل بے عیب خاندان کا مان اور فخر بنا کے پیش کیا۔ ہم نے خود ہی اس کے دل میں یہ خوف بٹھایا کہ اگر وہ اپنی کمزوری ظاہر کرے گا تو معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا۔ ہم نے اس کی تعریفوں کے پل باندھے، اسے بت کدہ بنایا، اور اس نے اسی بت کو بچانے کے لیے اپنی بیویوں کی زندگیاں چھین لی۔ اسے اپنی کمزوری چھپانے کی خاطر 3 زندگیاں ختم کر دی اور خود قید کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ ماں، ابا اور ہم سب کچھ کھو چکے تھے۔ ہمارا مان، ہمارا غرور اب جیل میں تھا۔ تو پھر ہم کیسے سکون سے رہ سکتے تھے؟ ہم تو اس دن سے روز جیتے تھے اور روز مرتے تھے۔ اس نے صرف اپنی بیویوں کو نہیں مارا، بلکہ ہمیں بھی اندر ہی اندر زندہ دفن کر دیا۔ ہم سب ہمیشہ کے لیے اس ایک فیصلے کے ملزم بن گئے تھے۔